ایک ایسا خطہ جسے سال 2014 میں اپنی تاریخ کے تباہ کن ترین سیلاب کا سامنا کیا۔ ہزاروں گھر تباہ ہوئے، اربوں روپیوں کا نقصان ہوا، سینکڑوں جانیں متاثر ہوئیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگی ایک لمحے میں بدل گئی۔ اس سانحے کے بعد امید تھی کہ آئندہ ایسی تباہی سے بچنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے گا، لیکن اگر 12 سال گزرنے کے بعد بھی ایسا کوئی واضح روڈ میپ نہ ہو تو یقیناً یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2014 کے کشمیر میں تباہ کن سیلاب کے بعد حکومت ہند کے تحت کام کرنے والے سینٹرل واٹر اینڈ پاور ریسرچ اسٹیشن یعنی CWPRS نے کشمیر کے لیے ایک جامع فلڈ مینجمنٹ پلان تجویز کیا تھا۔ اس منصوبے میں صرف دریائے جہلم کی ڈریننگ یعنی صفائی ہی نہیں بلکہ طویل مدتی انجینئرنگ اقدامات بھی شامل تھے، اور رپورٹ کے مطابق جو ایکسپرٹس تھے، ماہرین تھے، انہوں نے فلڈ اسپل چینل میں تبدیلی، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیسٹینیشن بیسنز کی تعمیر اور آؤٹ فال چینل کو مزید چوڑا کرنے جیسی تجاویز پیش کی تھی تاکہ مستقبل میں یا فیوچر میں بڑے سیلاب کے خطرات کو کم کیا جا سکے، کیونکہ اگر جہلم میں پانی بڑھتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو پورا کشمیر کہہ لیجئے یا پورا سری نگر شہر دراصل اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر منصوبہ موجود تھا تو اس پر اتنے سالوں میں عمل کیوں نہیں ہوا؟ 12 سال گزر گئے، 2014 میں اتنی زبردست تباہی ہوئی، اربوں خربوں کا نقصان ہوا، بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا، پھر اس پر عمل اس وقت میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اب حالیہ دنوں پھر جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، جب بھوسکھلن ہو رہے ہیں، جب آپ دیکھیے کہ چٹانیں پھوٹ رہی ہیں یا بادل پھٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تباہی ہو رہی ہے یا جہلم میں جو سطح آب ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ایک بار پھر سے تشویش بڑھنے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی مرحلے میں حکومت نے دریائے جہلم کی صفائی اور کچھ فوری حفاظتی اقدامات ضرور کیے، لیکن طویل مدتی منصوبہ مختلف تکنیکی آرا، مزید مطالعات اور اداروں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بعد میں ایک ورلڈ بینک کے تعاون سے ہونے والی فیزیبلٹی اسٹڈی نے بھی بعض تجاویز پر سوالات اٹھائے، جس کے بعد معاملہ مزید جائزے کے لیے بھیج دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی اہم تجاویز آج بھی کاغذوں تک ہی محدود ہیں۔ پھر جو جانکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف ڈریجنگ یعنی دریا کی صفائی بڑے سیلابوں سے مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آبی گزرگاہوں کا تحفظ، ویٹ لینڈز کی بحالی، بہتر شہری منصوبہ بندی اور مضبوط نکاسی پانی کا نظام اور جدید فلڈ وارننگ سسٹم بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ یعنی کشمیر میں حالیہ برسوں کے دوران شدید بارش، موسمیاتی تبدیلی اور تیزی سے بڑھتی شہری آبادی نے بھی سیلاب کے خطرات میں اضافہ کیا ہے۔ ماہرین اب یہاں خبردار کرتے ہیں کہ اگر جامع منصوبہ بندی یعنی اگر ایک کمپلیٹ منصوبہ بندی نہ کی گئی تو مستقبل میں کسی شدید بارش کی صورت میں وادی کو دوبارہ بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اس بار جو حالات مانسون میں بنے وہ دراصل الارمنگ ہے۔ اس پر انتظامیہ کو، سرکار کو ایک طرح سے سوچنا ہوگا، کس طرح سے اس پر ایک روڈ میپ بنانا ہوگا، ایک میکانزم بنانا ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں پھر یہ خطرہ نہ بڑھے یا پھر لوگوں کی جانوں پر اس طرح کا خطرہ نہ منڈلائے۔